السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے آج کی ہماری یہ تیسری نشست ہے، اور آج کی اس نشست کے اندر ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا، سیدنا و مرشدنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں اللہ پاک سیدنا ابو بکر صدیق کے فیض سے مکمل عالم اسلام کو مستفیض فرمائے۔ آج اس نشست کے اندر ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے عقائد، آپ کے نظریات اور سیدنا ابو بکر صدیق کی سوچ کیسی تھی، آپ کے عقائد کس انداز کے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے نظریات کیسے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی تھی، اس نشست کے اندر ہم اس پر ایک روشنی ڈالیں گے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں جو کچھ بیان ہو پروردگار عالم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں تین طرح کے لوگ تھے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ وہ تین طرح کے لوگ تھے، ایک تو مکمل مسلمان، دل سے بھی اور زبان سے، ایک مکمل کافر، دل سے بھی اور زبان سے، تیسرا منافق، زبان پر کلمہ پڑھتا تھا اور دل کے اندر کفر چھپا کر کے بیٹھا تھا۔ تو تین طرح کے مسلمان حضور کے زمانے میں تھے اور اب بھی ہے، قیامت کی صبح تک ہوں گے۔ منافق جو تھے نا، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر کے وہ قسمیں بھی کھاتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے قیامت کے دن پر، ایمان لائے آخرت پر، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ایمان لائے یا رسول اللہ آپ پر۔ کلمہ ہزار پڑھے، اگر دل سے رسول اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام نام ہی ہے، صدق دل سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ تو وہ آ کر کے کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وما ہم بمؤمنین، میرے محبوب یہ 1000 قسمیں کھا لیں، میں رب ہو کر کے کہتا ہوں یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات کس انداز کے تھے، آپ کے عقائد کس انداز کے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیسی تھی؟ جب منافقوں کو کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لے کے آئے؟ یعنی صحابہ کرام ان لوگوں کی نظر کے اندر بیوقوف تھے، لیکن پروردگار عالم نے پھر اس کا بھی رد کیا اور اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، دراصل تو بیوقوف یہ ہے پر انہیں اپنی بیوقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ بیوقوف نہیں جو دل اور زبان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، بیوقوف تو وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتے اور دل کے اندر کفر چھپا کر کے بیٹھے۔ تو انسان کے عقائد جو ہے نا وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے جتنے مضبوط عقائد صحابہ کرام کے تھے، اتنے مضبوط انسان کے نظریات ہونے چاہیے جیسے نظریات صحابہ کرام کے تھے، اور انسان کی سوچ، انسان کی فکر اتنی بلند ہونی چاہیے جتنی صحابہ کرام کی فکر بلند تھی، جتنی صحابہ کرام کی سوچ اونچی تھی، انسان کی سوچ بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی سوچ مصطفیٰ کی غلاموں کی ہوا کرتی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط عقائد تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، ویسے بھی سر فہرست اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ہی نام آتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جس نے قبول کیا اور سب سے پہلے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کلمہ پڑھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں ابو بکر جو ہے نا وہ نام نہیں ہے، صدیق بھی نام نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور جو یہ ابو بکر ہے نا یہ ایک کنیت ہے اور اسی سے آپ مشہور ہو چکے، اور صدیق عتیق یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لقب ہے، نام ہے دراصل عبداللہ، اور 7ویں پشت کے اندر مرہ بن کعب پر جا کر کے آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ 7ویں پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے، اس کو ابو قحافہ کہتے ہیں، مشہور ابو قحافہ سے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام، آپ کی ماں کا نام سلمہ ہے جو مشہور ہے ام الخیر سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ڈیٹیل تھی۔ اور واقعہ فیل یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، ابرہ بادشاہ جو کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، وہ سال ہی مشہور ہو گیا ہاتھی والا سال۔ تو اس سال کے 2.5 سال بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی فاران کی چوٹی سے کلمہ کا اعلان کیا، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے اندر نہیں تھے، تجارت کی غرض سے ابو بکر صدیق ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ جیسے ہی آپ واپس آئے، سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے کلمہ پڑھا اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ وہاں سے لے کر کے تب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، یعنی جب تک حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا، تب تک دین اور ایمان کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی سوال حضور سے نہیں کیا۔ دین اور ایمان کے بارے میں ایک بھی سوال حضور سے نہیں کیا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین سمجھا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے فرما دیا پلٹ کر کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، سرے خم تسلیم کیا، جو حضور کا حکم ہوا سب سے پہلے اس حکم کو ماننے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے حضور کے حکم کو مانا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام بھی اتنا بڑا ملا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر بھی ابو بکر صدیق کا ایمان میری پوری ایمان امت کے ایمان پر وہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی مشہور حدیث بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ یہ آسمان کے اندر تارے کتنے ہیں اور کیا یہ آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو غیب کے جاننے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آسمان کے اندر تارے کتنے ہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل کے اندر خوش ہوئی کہ پھر یہ تو میرے والد کا ہی نام آئے گا اور ابو بکر صدیق کا ہی نام آئے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر تاروں کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہوگی وہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور پھر میرے والد کی نیکیاں کدھر گئی؟ حضور نے فرمایا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، ایک نیکی ایک طرف۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو اتنا بڑا جو مقام ہے ابو بکر صدیق کا حضور کی بارگاہ میں، وہ اس لیے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد جس کسی کے سامنے میں نے ایمان کو پیش کیا، جس کسی کے سامنے میں نے کلمے کو پیش کیا، جس کسی کے سامنے میں نے دین کو پیش کیا، تو ہر ایک نے دلیل مانگی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے ابو بکر کے سامنے دین کو پیش کیا، کلمے کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، ابو بکر نے مجھ سے ایک بھی دلیل نہیں مانگی۔ جیسے ہی میں نے ایمان کو پیش کیا، ابو بکر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کہ کوئی دلیل نہیں مانگی کہ آپ نبی ہیں، سچے دلیل پیش کریں، آپ کے پاس کیا دلائل ہے کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کسی نے دلیل مانگی اور ابو بکر نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ جیسے ہی میں نے دین پیش کیا، ابو بکر صدیق صدق دل کے ساتھ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ رویہ تھا بارگاہ رسالت میں کہ اس وقت کوئی دلیل نہیں مانگنی، تو پھر حضور کی بارگاہ میں بھی مقام اتنا بڑا، حضور نے فرمایا ساری امت کا ایمان ایک طرف، تنہا میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ یہ اتنا بڑا مقام بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اتنا مضبوط اور نظریات اتنے اچھے کہ جب حضور کے ہو گئے تو پھر پوری زندگی حضور کے بن کر کے رہے۔ ہم میں ان میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا حال یہ کہ ایک پیر صاحب آئے، ان کے مرید بنے، پھر ذرا ان سے کچھ ڈھنگ کے پیر صاحب آئے، اچھے کپڑے پہن کے، تھوڑے پاپولر ان سے زیادہ تھے، ہم نے ان کی پیر توڑی، ان کے مرید بن گئے۔ مطلب یہ ہمارا عقیدہ ہے، مطلب ہم پبلسٹی کے بھوکے ہیں نا، یہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد ہیں۔
मुरीद बने, फिर दूसरे कोई पीर साहब आए 2 महीने के बाद, फिर उनको खुश करने के लिए उनके मुरीद बन गए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा ऐसा था, जिसको किसी अहले दिल ने कहा था, यक बगी मुहकम बगी, एक दरवाजा पकड़ लो, मजबूती के साथ पकड़ लो। उन्होंने बारगाह रिसालत का दरवाजा ऐसा पकड़ा कि मरते दम तक जान जाए तो जाए, मुस्तफा की गुलामी नहीं जानी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये अकायद थी। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे, जो जुनैद बगदादी के पीर भी है और आपके मामू भी है। एक दरख्त के नीचे बैठे तो दरख्त ने हजरत सिर्री सक्ती से कहा, आप मेरे जैसे क्यों नहीं बन जाते हो? दरख्त ने कलाम किया। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तेरे अंदर क्या खूबी है जो मैं तेरे जैसा बनूं? कहा कि मेरे अंदर खूबी यह है कि मैं खुद धूप खा करके औरों को छांव देता हूं, मैं खुद धूप में रहता हूं, पर जो मेरे साये में आ जाता है उसे ठंडक देता हूं, उसे धूप नहीं देता हूं। मैं खुद पत्थर खाता हूं, जो पत्थर का मुझे मारता है उसे फल देता हूं। आप ऐसे क्यों नहीं बन जाते? पर ये अल्लाह वाले भी तो बड़े शाने होते हैं ना। हजरत ने फरमाया, लेकिन तेरी आखिरत बड़ी खराब है, तेरा अंजाम अच्छा नहीं है, तेरा अंत बेकार है। तो वो कैसे कि जब जैसे ही तू सूख जाता है फिर तू सिर्फ जलने के काम आता है, लोग तुझे काटते, तेरा अंजाम अच्छा नहीं है। उसने कहा, मेरे अंदर खूबी भी बड़ी है कि मैं खुद धूप खा करके औरों को छांव देता हूं और खुद पत्थर खा करके जो पत्थर मारता है उसे फल देता हूं। और प्रॉब्लम यह है कि खामी भी बड़ी है मेरे अंदर कि जिधर की हवा होती है उधर का हो जाता हूं, कि भाई जिसके बदले में मेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होता है। तो जिधर की हवा उधर के नहीं होना। नजरियात अबू बकर सिद्दीक जैसे रखे, अकाईद अबू बकर सिद्दीक जैसे रखे। कुफारे मक्का ने मारा भी था, बेहोश भी हुए, लेकिन जब होश आए तो पहला जुमला यही था, मुस्तफा कैसे रहे। उस वक्त कहा गया था, अबू बकर एक मौत के मुंह से आप बाहर आए हैं और अभी भी कह रहे हैं कि हुजूर कैसे हैं, कि ये जीना मरना जो कुछ है ना सिर्फ हुजूर की जात के लिए। अल्लाह अकबर, कितना कितना बेहतरीन हमें अकीदा दिया अबू बकर सिद्दीक ने। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहराम बांध लो, उम्रे के लिए चलना है। उस वक्त एक तो सहाबी नहीं, 1500 सहाबा थे हुजूर के साथ में, उम्रे के लिए रवाना हुए। एक जगह आई बीच में जिसको हुदैबिया कहा जाता है, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया और हुजूर अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते। उनका ये ख्याल था कि ये जंग करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम का, सहाबाए किराम का ना कोई ऐसा इरादा था, ना कोई आपकी मंशा थी, ना लड़ने के इरादे आए थे। आप तो सिर्फ उम्रे की गरज से जा रहे थे कि काबे का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, मकाम इब्राहिम पर नवाफिल पढ़ेंगे और हजर अस्वद को बोसा देंगे और उस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करेंगे। सिर्फ ये नजरियात थे, लेकिन कुफ़ार मक्का के दिल में ये ख्याल आया, हो सकता है वो लड़ने के इरादे से आ रहे हो सकता है वो जंग के इरादे से आ रहे हो। और उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को भेजा, वो आया हुजूर का रास्ता रोक लिया, रुक गए और कहा कि इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे शराइत लागू किए कि जो बाज़ाहिर तो लग ये रहा था कि मुसलमान दब करके सुलह कर रहा है, मुसलमान दब करके समझौता कर रहा है। सहाबाए किराम परेशान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, हलक करवाओ और एहराम खोल दो, हमें वापस मदीने जाना है। कोई सहाबी नहीं उठा, लेकिन हुजूर के इस हुक्म पर सबसे पहले उठने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की थी। आपने एहराम भी खोल दिया, हलक भी करवा दिया। उसके बाद में दबे पांव सहाबा खड़े हुए और एक बिल्कुल अपने दिमाग पर बोझ लेकर के खड़े हुए कि अल्लाह ये क्या हो गया। बड़ी खुशी थी, दिल के अंदर बड़े अरमान थे कि जाएंगे, काबे का तवाफ करेंगे,
صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بعد میں حکم کی تعمیل کی، لیکن اس حکم کی جو تعمیل کی سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور مجھے جلال بھی آیا، کہ غصے کی حالت میں بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے کا، ترکی کپڑے کا خیمہ لگایا ہوا تھا اور حضور اندر تشریف فرما تھے۔ میں نے جا کر کے سلام کیا، حضور نے جواب دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے عرض کیا، سرکار کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ کیا دین سچا نہیں ہے؟ ہاں دین سچا ہے عمر۔ کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں؟ ہاں عمر قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ پھر یا رسول اللہ ہم دب کر کے صلح کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا عمر میں وہی کہتا ہوں جو رب کی وہی ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو عمر نے کہا کہ مجھے تسلی، مجھے اطمینان نہیں ہوا، تو میں فوراً ابوبکر صدیق کے خیمے کی طرف چل پڑا، اور راستے میں کوئی ابوبکر صدیق سے اور حضور سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پہ تھے، ابوبکر صدیق اپنے مقام پر تھے۔ حضرت عمر ایک غصے کی حالت میں ابوبکر صدیق کے خیمے کے اندر گئے، سلام جیسے کیا، حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں نے سلام کیا، ابوبکر نے جواب بھی دیا اور مزے سے کھجوریں کھا رہی تھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، پر اس کو کوئی ٹینشن نہیں، بالکل نارمل اور ایک دم ٹینشن فری ہو کر کے مزے سے کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا تو کہا بھلا آدمی کیا کر رہا ہے، صحابہ سارے پریشان ہیں اور تو مزے سے کھجوریں کھا رہا ہے۔ کہا عمر ہوا کیا؟ تو پھر وہی جملے دہرائے۔ حضرت عمر کہتے جو میں نے حضور سے کہا تھا، اور ابوبکر نے وہی جواب دیا جو رسول اللہ نے جواب دیا تھا، ایک جملے کا فرق نہیں۔ تو حضرت عمر نے جب کہا کہ اللہ کے رسول سچے نہیں، کہ اللہ کا کلام قرآن نہیں، سب کچھ کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے تو وہی نہیں کہتے ہیں جو اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں وہی کہتے ہیں جو رب کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ حضرت عمر کے میں رو پڑا اور میں نے کہا اللہ میں اعمال میں کیا ابوبکر کے ایمان میں بھی آگے نہیں نکل سکتا، جس کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو عمر کی کیا مجال کہ اس کے ایمان سے اتنا آگے نکل سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کتنا مضبوط کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا احرام کھول دو، اب نہ سوچنا ہے نہ کوئی اور بات کرنی ہے، بس رسول کے کہنے سے باندھا تھا، رسول کے کہنے سے کھول بھی رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے، حضور نے فرمایا ضرور فرمایا تو میں نے عمرہ کریں گے، پر یہ کب فرمایا کہ اسی سال کریں گے؟ اور وہی جملے ابوبکر صدیق نے دہرائے جو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سامنے دہرائے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا عقیدہ مضبوط ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقیدہ دے کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ذہن دیا امت مصطفیٰ کو کہ ایمان کا جو دار و مدار ہے وہ اعمال پر نہیں، مصطفیٰ کی محبت پر ہے۔ اعمال کتنے ہی مضبوط ہو، اگر حضور کی محبت سے دل خالی ہے تو سب کچھ بیکار ہے، اور اگر عمل کمزور بھی ہے مصطفیٰ کی محبت دل میں ہے تو قیامت کے دن یہ محبت شفاعت کروا دے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا، میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتم و قدم شان ہے یہ انسان نہیں، وہ انسان یہ ہے، انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہی تو ایمان ہے، اور ابوبکر صدیق نے یہی عقیدہ دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ اگر محبت رسول سے دل سرشار ہے تو ایمان مکمل ہے، اور اگر اعمال کتنے ہی اچھے ہیں، اگر اعمال کتنے ہی اچھے ہیں حضور کی محبت نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ابوبکر صدیق نے عقیدہ دیا مصطفیٰ کی محبت اول چیز ہے۔ اور بڑا ایک اچھا شعر بھی ہے نا،
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا عقیدہ دیا۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ آئے، مسجد نبوی کی زمین کو خریدنی تھی۔ ایک ہوتا ہے خریدنا، ایک ہوتا ہے سودا کرنا، الگ الگ ہے۔ خریدنے والا انسان بھاؤ تاؤ کبھی نہیں کرے گا، خریدنے والا انسان ریٹ کبھی نہیں کرے گا، بس اسے وہ چیز لینی ہے تو لینی ہے۔ ورنہ آپ جاتے ہیں نا کسی مال کے اندر یا سیل کے اندر جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں، وہاں خریدنا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھاؤ تاؤ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ منورنجن کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، خریدنا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سودا کرنا۔ اگر لے بھی لیا تو پھر وہ پورے دکاندار کا خون چوس کر کے پھر لیں گے، لیکن جس کو خریدنا ہوتا ہے نا پھر وہ بھاؤ تاؤ کبھی نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی زمین کو خریدنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ ان یتیم بچوں کے پاس گئے، کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، جو انہوں نے پیسے مانگے آپ نے پیسے دے دیے، زمین کو خرید لیا۔ عقیدہ دیا کہ حکم رسول آ چکا ہے، خریدنی ہے، اب بھاؤ تاؤ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ کتنا مضبوط! حضور نے فرمایا ابو بکر بلال کو خریدنا ہے، بلال کو خریدنا ہے، اس کا آقا بڑی تکلیفیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بلال کو خریدنے گئے ہیں، خوبصورت غلام بھی ساتھ میں لے گئے، پڑھا لکھا غلام بھی لے گئے۔ پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ غلام سے نہ مانے تو پیسے بھی لے کر کے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کے آقا جو امیہ بن خلف تھا اس کے یہاں گئے اور جا کر کے کہا کہ یار یہ بلال جو ہے نا یہ مجھے بیچ دے۔ وہ دل میں ہنسنے لگا، یار یہ کالا کلوٹا حبشی غلام جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے، آخر ابو بکر نے اس میں دیکھا کیا ہے جو مکے کا اتنا بڑا تاجر ہے، جو مکے کا رئیس بھی ہے، دانشور بھی ہے، عقل و فہم کا بادشاہ بھی ہے، پوری زندگی جس نے تجارت کے میدان میں گزاری ہے، بزنس کا جو شہ سوار ہے، اتنا بڑا شخص، اور پتہ نہیں اس بلال کے اندر کیا دیکھا ہے جس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا ہے، جو قائل ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کے جذبات تھے، اس نے کہا ایسے ہی نہیں کہ پڑھا لکھا غلام لوں گا پھر بلال کو دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے پتا تھا کہ تو یہی سوال کرے گا، یہ جو کوڑا چپٹا خوبصورت غلام دکھ رہا ہے نا اس کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، اور یہ کم پڑھا لکھا نہیں بلکہ میرا پورا تجارت کا کام بھی یہی سنبھالتا ہے، میرا اکاؤنٹ بھی یہی دیکھتا ہے، میرے پیسے بھی اس کے پاس رہتے ہیں، میرا منشی بھی ہے، میرے دندے کی نگہبانی بھی کرتا ہے، یہ لے کر کے آیا ہوں، یہ لے لے اور کالا بلال دے دے۔ اس نے کہا یار اتنی ڈیمانڈ؟ اس نے کہا نہیں پیسے بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا، یہ بھی ساتھ میں لایا ہوں۔ بول کتنے؟ کہا 10,000 دینار کی، 10,000 دینار پکڑ، غلام بھی دے پر یہ کالا بلال دے۔ لے کر کے روانہ ہوئے تو حضرت بلال نے راستے میں پوچھا ابو بکر مجھ میں دیکھا کیا ہے جو خریدنے میں اتنی شدت، کچھ میں ایسا کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بلال مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرا محبوب تجھے پسند کرتا ہے۔ اب تجھ میں کیا ہے؟ تجھ میں حضور نے کچھ دیکھا ہوگا، میں ہی جانتا ہوں کہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، کالا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بس میرا محبوب تجھے پسند کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پسند کر لیا تو حضور کی جو پسند وہی ابو بکر کی پسند۔ حضرت ابو بکر نے ایک عقیدہ دیا ہے، اور اتنا مضبوط عقیدہ دیا کہ حضور جو کہے وہ کر لو، پھر آگے پیچھے سوچنے سمجھنے کی پھر گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو حضور نے فرمایا اس پر لبے کہنا، یہ آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نشانی ہے۔ میں تیزی کے ساتھ میں 2-4 باتیں کہہ کے اپنے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار رہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا یہی کمال ایمان کی نشانی ہے، اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات، آپ کے نظریات، آپ کے عقائد اور یہ آپ کی سوچ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو صاحب مشکات نے بھی بیان کیا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر کئی صحابہ تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، مولا میری امت کی بخشش فرما دی۔ یہ حضور نے دعا کی اور دعا کر کے جب حضور نے ہاتھ نیچے کیے، ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، اور حضور نے فرمایا کہ خوشخبری ہے، اللہ پاک نے میری امت کو، میری امت کے 70,000 افراد کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا سرکار تھوڑے اور، یہ تو بہت کم ہے، 70,000 ادھر بھیلواڑا بھی ہو جائیں گے، یہ کم ہے، تھوڑے اور۔ حضور علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر حضور نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا مجھ سے میرے حبیب رمضان کی ہر رات میں 70,000 کو جہنم سے آزاد کروں گا، 70,000 کی بخشش کروں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے سرکار تھوڑے اور، اپنے لیے نہیں، صرف حضور کی امت کے لیے، اپنے لیے تو بھی حدیث میں آیا کہ ابو بکر صدیق نے جب سے کلمہ پڑھا تب سے لے کر کے حضور علیہ السلام نے جب تک پردہ نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام کو کبھی دعا کا بھی نہیں کہا۔ ہمارے پاس کیا کوئی اٹھنے بیٹھنے لگ جاتا ہے نا تو پھر منہ لگا ہو جاتا ہے، پھر کہتا حضرت ایک تعویذ دے دو، حضرت دم کر دو، یہی ہوتا ہے نا۔ حضرت دندہ نہیں چل رہا ہے، حضرت پتہ نہیں بخار اتر ہی نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے پریشان ہو گیا، تھوڑا دم کر دو، تعویذ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، دعا کر دو، سارے معاملات رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے دعا کا کہ نہیں کہا، صرف اس لیے کہ دعا کو کہوں گا حضور ہاتھ اٹھائیں گے، لب ہلائیں گے، حضور کو تکلیف کتنی ہوگی۔ غلامی ہو تو ایسی کمال کی غلامی کی ہے۔ اگر ایک ہمارے معاشرے کے اندر کوئی درگاہ کا مجاور بن جائے تو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں کیوں نماز پڑھوں، بڑے پیر صاحب کی بات چادریں چڑھاتا ہوں، میں کیوں پڑھوں، میں تربت کا جھاڑو نکالتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو پھر میں درگاہ میں بیٹھنا تو بیکار ہے اگر نماز پڑھوں گا تو میں۔ لیکن اللہ اکبر، سب سے بڑی بارگاہ کے غلام ہے ابو بکر صدیق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں، آج روزہ کس نے رکھا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے عاشق کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور حضور علیہ السلام کی چاہت کا نام ابو بکر صدیق ہے، حضور کی پسند کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فجر کی نماز میں حضور نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے، ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ ادھر ادھر درگاہوں کے مجاوروں کے ہاتھ یہ کہ نماز چھوڑو، غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، غسل کے طریقے یاد نہیں، لیکن حال دیکھیں ابو بکر صدیق کا، سب سے بڑی سرکار کے خادم اور سب سے بڑی سرکار کے غلام ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے گورنمنٹ کو سرکار کہنے سے منع کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کبھی سرکار میں کون ہے، اعلیٰ حضرت نے منع کیا کہ یہ گورنمنٹ ہے، سرکار نہیں ہے، سرکار تو صرف ایک ہے جو مصطفیٰ کی ذات ہے، منع ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے عدالت کو کچہری کو عدالت کہنے سے منع کیا ہے کہ یہ کورٹ اور کچہری ہو سکتی ہے، عدالت نہیں، بلکہ عدالت تو اسے کہا جاتا ہے جہاں انصاف ہو، ورنہ آج کا تو حال یہ کہ آج کی عدالتوں میں انصاف کے گلے گھونٹے جاتے ہیں۔ سب سے بڑے ہی انصاف کے دشمن جج اور وکیل ہوا کرتے ہیں اس زمانے کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ آپ عدالت کو کورٹ اور کچہری کو، عدالت نہیں، عدالت تو فاروق اعظم کی تھی جہاں انصاف ہوا کرتا تھا، عدالت تو ابو بکر صدیق کی تھی جہاں انصاف ہوا کرتا تھا، عدالت تو عمر بن عبدالعزیز کی تھی جہاں برابری کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آج یہ عدالت نہیں ہے، کورٹ اور کچہری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا
کون ہے جو جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے؟ یہ ظہر اثر مغرب عشاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز فجر کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو اٹھنے کی ٹھکانے نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں نماز جنازہ میں جا کے آیا ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا سرکار ابھی دن ہی نہیں نکلا ہے، دن نکلے گا، سورج نکلے گا، پھر دیکھیں گے کون بیمار ہے جس کی بیمار پرسی کرنے جانا. ابو بکر نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ ایک بیمار کی عیادت کرنے کے بھی آیا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو غریب کی مدد کر کے آیا ہے؟ عرض کیا سرکار میں ہوں جو غریب کی مدد کر کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ دروازے سے پکارا جائے گا. ابو بکر میں امید کرتا ہوں 8 دروازے سے تجھے پکارا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا بارگاہ رسالت پاک میں، جو دنیا کے سب سے بڑی سرکار کے غلام ہے. میں کسی درگاہوں کے مجاوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو غسل کے طریقے نہ آتے ہو. یہ ابو بکر کی ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ اقبال نے کہا بھی تھا نا تم بسم اللہ کہنے والے دنیا میں گئے، دنیا سے گئے مزاروں میں خالی مجاور رہ گئے. اب وہ ختم ہو گیا وہ جو دور تھا. ہاں اب وہ امیدیں چھوڑیے آپ. اللہ والوں کی بارگاہیں تو آج رہی کیوں ہے پتہ آپ کو؟ پارٹی کرنے کے لیے. بڑی بڑی درگاہوں کے ہم نے حال دیکھے، وہاں پہ پارٹیاں ہوتی ہیں. ایک نے مجھے خود نے دعوت دی، میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ اکبر. درگاہوں پہ پارٹیاں ہوتی ہیں، درگاہوں پہ سنڈے انجوائے کرنا ہے درگاہوں پہ جائیے. پارٹیاں کرنی ہے درگاہوں پہ جائیے، گوشت روٹیاں کھانی ہے درگاہوں پہ جائیے. اور حال ایسا بنا رکھا ہے کہ لنگر کھانے بھی وہی پارٹیاں کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ان خانقاہوں سے تو یار فیض ہوتا ہے، فیض. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پر تو علم کے قلعے ہونے چاہیے. اور حال کیا ہے وہاں پہ آج؟ میں کمال پورا گیا تھا ایک دن، بنیڑا جانا تھا، شاید آپ بھی ساتھ میں تھے. بنیڑا جانا تھا تو کمال پورا رک گیا میں درگاہ شریف حاضری کے لیے. فاتحہ پڑھ کے جیسے ہی باہر نکلے تو جس طرح محفل خانہ ہے ادھر جہاں پہ بیان ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، وہاں پہ تاش کھیل رہے تھے 15-20 لوگ مل کر کے. تو ہم نے سوچا یہ ٹرک والے اتنے سارے رکتے ہیں تو یہ ٹرک والوں کے کام ہوں گے. نہیں، تب تک کوئی درگاہ شریف کا مجاور تھا کوئی تو نہیں، ٹرک والے کوئی نہیں، سارے گاؤں والے ہیں. یہ بزرگوں کے بارگاہوں کے حال ہم نے بنا کر کے رکھے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کو مقدس جگہوں کو انسان پامال نہ کرے. یہ بڑی بارگاہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں سے فیض لینے کے لیے ہم جائیں، لیکن سیلفیوں سے ٹائم نہیں رہتا ہے. فیض لینا تو دور کی بات. خدا نے بزرگوں کی بارگاہوں کے پامال نہ کرے ان کو. قیامت کے دن گرفت ہوگی تمہاری، اور جب ان بزرگوں نے گریبان پکڑ لیے نا پھر چھوٹنے کا کوئی راستہ بھی نہیں نکلے گا. ہاں خدا وہاں جائیں تو فیض لیجیے، فاتحہ پڑھیے، مراقبہ کریے، بزرگوں کی بارگاہ سے جتنا ہو سکے لینے کی کوشش کریں. ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے وہاں پر. خیر یہ ٹاپک ایک الگ ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال حضور نے پوچھا سارے جواب دیے. کسی نے منع نہیں کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جنہوں نے غلامی بھی تو بڑی کمال کی ہے نا، کمال کی غلامی کی ہے. حضور نے فرمایا مال چاہیے. کیا فرمایا؟ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے. حضرت عمر کہہ رہے میں اپنے گھر پہ گیا، دل میں خیال کیا تو آج تو آگے بڑھ ہی جاؤں گا. ہمیشہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے نا، آج آگے بڑھ جاؤں گا. پورے گھر کا مال جمع کیا، 2 حصے کیے اور 50% گھر میں رکھا اور 50% حضور کی بارگاہ میں لایا. اور حضرت ابو بکر صدیق کا حال یہ تھا کہ گھر کا مال چھوڑو، امامہ بھی اتارا، جھولی کے اندر ڈال دیا کہ حضور نے منگایا ہے. آپ کی شریک حیات کھانا بنا رہی تھی، توا بھی کا لے کر گیا، حضور نے منگایا ہے. گھر میں جھاڑو تھا وہ بھی لے لیا، چپل بھی تھیلی میں ڈالے گا کسی مجاہد کو کام آئیں گے، وہ بھی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا. ابو بکر صدیق آئے تو ہر آنے والے کو پوچھا جاتا ہے کیا لے کر کے آیا، تو اللہ پر قربان جائے ابو بکر تیری ذات پر. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا لایا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر کے آیا ہے. لانے کی تو بات
نہیں, حضور کو پتا ہے کہ گھر چھوڑا بھی کچھ نہیں ہوگا. سب کو پوچھ رہے تھے کیا لایا ہے, کیا لایا ہے. ابو بکر سے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے سرکار اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر گیا ہے. اللہ, یہ عقائد تھے ابو بکر صدیق کی. اور پھر سوچ بھی کیسی تھی, اتنی اچھی سوچ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج حال کیا ہے, باپ نمازی ہے تو بیٹا تو سطوں میں ملے گا, یہی حال ہے نا. بیٹا نماز پڑھنے آ رہا ہے تو باپ پرلا چوراہے پہ بیٹا ملے گا. یہ ہمارے نظریات ہیں. آج بھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے اگر چائے کی ہوٹلیں چھوڑ دے تو. گلی سڑی چائے پینے سے ملتا کیا ہے. گھر نہیں بنا سکتے چائے, جو گھر کی چائے میں مزہ ہے کوئی بات ہے کیا. استغفر اللہ ربی. ان چیزوں سے ہٹے مسلمان. یا تیرا اسٹیٹس پہچان, تو نبی کا غلام ہے. آپ تھوڑی ہے تو جو تو ہوٹلوں میں بیٹھا رہے, وہاں پر وقت گزارے, وہاں پر اپنے وقت کو خراب کرے. آئیے ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں. صرف اکیلے دیندار نہیں تھے, ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہے, بیٹے بھی صحابی ہے, پوتے بھی صحابی ہے. صرف خود دیندار نہیں, سارے گھر کو دیندار بنایا تھا ابو بکر صدیق نے. اور ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کا تو حال یہ تھا کہ وقت کے بڑے بڑے محدث جب کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. یہ تھا مقام ابو بکر صدیق کے گھر کا, یہ تھی شان ابو بکر صدیق کے گھر کی رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹا صحابی, باپ صحابی, پوتا صحابی. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھرانہ تھا. پھر سوچ بھی کتنی اچھی, کتنی اچھی سوچ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے ہاں تو حال یہ کہ اسلام سال میں 1 مرتبہ 2.5% طلب کرتا ہے زکوٰۃ. اس میں بھی کتنے بہانے ہوتے ہیں. حضرت آ رہا ہوں, آپ سے آ کے مل لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ پوزیشنیں چلتی ہے ہماری. لیکن ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا, جب رسول اللہ نے کہہ دیا مال چاہیے تو روٹی بنانے کا توا بھی نہیں چھوڑا, چپل بھی گھر میں نہیں چھوڑے, سب کچھ لا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد تھے کہ جب مصطفیٰ کا حکم ہو چکا ہے تو پھر ڈال دینا چاہیے. اللہ اکبر. یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا. پھر سوچ بھی کیسی تھی ابو بکر صدیق کی. انسان سوچ میں کتنا ہی اچھا ہو, سوچ کتنی بھی بڑھیا ہو, لیکن جب انسان کسی عہدے اور منصب پہ آتا ہے تو اچھوں اچھوں کی سوچیں بگڑ بھی جاتی ہے, سوچیں خراب بھی ہو جایا کرتی ہے. الیکشنوں کے موقع پہ نہیں دیکھا کیسی کیسی امیدیں دلائی جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے بس اس کو یورپ بنا دیا جائے گا پورے راجستھان کو. ایسے ایسے باتیں اور ایسی ایسی سوچ دلائی جاتی ہے. اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ 5 سال بعد ہی پھر دوبارہ ہاتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں. پھر 5 سال ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, پھر 5 سال کے بعد وہ ہاتھ جوڑتے ہیں. یہی بس یہ 2020 ہمارا چلتا رہتا ہے. اللہ مسلمان سوچ سے باہر نکلے. ابو بکر صدیق سوچ اتنی اونچی تھی. جب آپ خلیفہ بنے ہیں, رات کو تو خلافت کا منصب ہاتھ میں لیا, مصطفیٰ جان رحمت کے مصلح کی نیابت کو سنبھالا ہے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کی ڈور ہاتھ میں لی, اور صبح ٹوکری اٹھا کر کے ابو بکر صدیق مدینے کے بازار میں نکلے ہیں تجارت کرنے کے لیے. ہمارے ہاں تو حال یہ کہ اگر کوئی پارسل بھی بن جائے تو پھر دھندے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا ہے کہ اب کوئی پاگل ہے کیا. مجھے کسی کے بارے میں بتایا جو کوئی کہیں بیٹھتا ہے درگاہ پہ کسی اور چیز پہ, جو کیا حضرت کے پہلے پنچر کی دکان لگاتا تھا اپنی, میں نے کہا پاگل ہے جو پنچر نکالے گا. اب تو ان کے پنچر نکلنے جو یہاں آ رہے ہیں. اب تو حال یہ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ورنہ اللہ والوں کی بارگاہ یار ہمارے 10 روپے کی محتاج ہے کیا. وہاں سے تو پھر حال یہ ہوتا ہے یہ ایس پی کی آفس نہیں جو 500 دے گے تو کام ہوگا. یہ تو بارگاہ بزرگان دین ہے, جو مانتے ہو اس سے بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد بڑے اچھے تھے, سوچ بڑی بلند تھی. صحابہ کرام نے پکڑ لیا, آپ جا کہاں گئے تو کیا میرے بچے نہیں ہیں, میرا گھر نہیں ہے, اگر کماؤں گا نہیں
دھندا نہیں کروں گا میں گھر کہاں سے چلاؤں گا؟ تو کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ آیا، کتنا دیا جائے، کتنا دیا جائے؟ تو کہا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے نا اتنا ابو بکر کو بھی روزانہ دیا جائے۔ تو غالباً حضرت علی یا حضرت عمر نے کہا اگر اتنی کم وظیفے میں اور اتنی کم تنخواہ میں گھر نہیں چلا تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرا گھر نہیں چلا تو پہلے اس مزدور کی تنخواہ بڑھاؤں گا، بعد میں زیادہ لوں گا۔ سوچ کتنی اچھی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان جیسے نظریات رکھنے چاہیے، ان جیسے عقائد رکھنے چاہیے اور ان جیسی سوچ ہمیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ابو بکر صدیق کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان میں غلطی ہو اللہ پاک اس غلطی کو معاف فرمائے، اور جو کچھ آپ کو بھی برا لگا ہوا ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔